سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی طرح استقبال پروٹوکول کے لیے نہیں، مناظرے کے لیے ملنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس جو دلائل ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے پائے گا، ایسے بات کروں گا کہ وہ بھون چلا کے رہ جائے گا۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں، آپ بھی آ جائیے۔ جو ہی امام محمد بن حسن الشیبانی تشریف لائے تو سر پہ سفید امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے جب داخل ہوئے بصرے میں تو مسلمان تو ذوق اور شوق سے اپنے امام کی راہوں میں اپنی آنکھیں فرشیرا کر رہے تھے، لیکن اسی عیسائی پادری کو کسی نے دیکھا کہ وہ بھی آگے بڑھ کے امام کے ہاتھ چوم رہا تھا اور اس کے لبوں پہ کلمہ جاری تھا۔ تو کسی نے کہا تم تو مناظرے کے لیے آئے ہو، تم نے تو کوئی مناظرہ نہیں چھیڑا، کوئی بحث کا آغاز نہیں کیا، تم نے یہ کیا ہوا تم کو؟ تو اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں گواہی دی کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور تاریخ اس واقعہ کو بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے کہ جب امام محمد بن حسن الشیبانی کا جنازہ اٹھا تو جو بھی جنازے کی چارپائی کو کندھا دیتا اس کے لبوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا۔ تو مسلمانوں کا امام تھا تو کچھ دوسرے مذہب کے لوگ بھی آگے کہ چلو مسلمانوں کا امام ہے، آخری رسومات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جوں جوں کوئی آگے بڑھتا اور جنازے کی چارپائی کو اس کا اگر کندھا چھو جاتا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ ہمارے بزرگوں کی میتیں بھی کلمہ دیتی تھی، ان کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور ہم لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے منصوبہ بندی کیے بیٹھے، ممبر و محراب لوگوں کی تکفیر میں لگا ہوا ہے۔ نتیجہ کیا کہ نوجوان دین سے باغی ہو گیا۔ کہ آج ہم عملاً جس زندگی میں جی رہے ہیں، جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارا مغلوبیت کا دور ہے۔ اللہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دعائیں قبول کر دے، تو بعض کا تو وہ تاخیر کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کی حاضری بھرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے، دنیا والوں کے سامنے جا کے روئیں تو آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب آپ اس کے سامنے زاری کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک ایک آنسو کا وہ قدردان ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی محبت میں رو پڑا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، اور وہ کتنا بڑا قطرہ تھا، جس سے پلکوں کی ایک بال کی جڑ گیلی ہوئی، صرف اتنا پانی تھا۔ تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اس شخص کو جنت عطا کر دے گا۔ ماہ رحمت رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ، روحانی برکتوں کے ساتھ، نجابتوں کے ساتھ، کرم نوازیوں کو جلو میں لیے جلوہ گر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے موسم نور کو ہمارے واسطے بخشش و مغفرت کا ساماں بنائے۔ فرمایا کہ یہ نہ کہو جاء رمضان و ذہب رمضان، کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، بلکہ کہو جاء شہر رمضان و ذہب شہر رمضان، ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا۔ یہ اس بابرکت مہینے کی تکریم ہے، عزت افزائی ہے۔ جنت میں پورے 11 مہینے تک آرائش و زیبائش ہوتی رہتی ہے رمضان المبارک کی آمد کے لیے۔ ویسے جنت کے رنگ و روغن اکھڑتے نہیں ہیں، وہاں کے پودوں پر کبھی خزاں نہیں آتی، وہاں کا موسم متغیر نہیں ہوتا، وہاں کی چیزیں فرسودہ اور پرانی نہیں ہوتی، وہاں کی چمک دمک ماند نہیں پڑتی، وہاں کوئی گرد نہیں پڑتی کہ صفائی کی جائے، لیکن اس کے باوجود محض تکریم کے لیے، محض عزت کے لیے، اس مہینے کے استقبال کے لیے پورے 11 مہینے آرائش و زیبائش اور اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے کہ ماہ صیام آ رہا۔ جس طرح آپ کا کوئی معزز مہمان ہو اور وہ آپ کے ہاں آئے تو آپ اس کو کرسی پہ یا کسی بھی نشست پہ بٹھانے لگے تو بٹھانے سے پہلے وہ شفاف ہو
اس کے باوجود آپ اس کو تھوڑا سا صاف کرتے ہیں تو یہ مہمان کی تکریم ہے، اس کی عزت افزائی ہے۔ تو جنت کی جو آرائش و زیبائش پورے 11 ماہ ہوتی رہتی ہے، یہ پروٹوکول ہے ماہ صیام رمضان المبارک کا۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس مہینے کی آمد سے قبل اسپیشلی طور پہ آپ اپنے گھروں کی، مساجد کی صفائی ستھرائی کریں۔ ہم تو ہر سال مرکز کی صفائی کی مہم چلاتے ہیں تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر ایک عظمت بیٹھے ماہ صیام کی۔ تو ماشاءاللہ یہاں تو بالکل ماحول بہت صاف ستھرا ہے، آپ کے گھروں کا بھی ایسا ہوگا، یہاں تو گرد نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود بچوں کو ایک اس مہینے کے تقدس کا تأثر دینے کے لیے اسپیشل ماہ صیام سے قبل صفائی ہونی چاہیے، ستھرائی ہونی چاہیے۔ اللہ باوجود کہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے، لیکن پورے 11 ماہ تک اس کی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے، اس لیے کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ اور جب ماہ صیام آتا ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور آواز آتی ہے اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی پیچھے ہٹ، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ تو یہ اس مہینے کا استقبال ہے جو اللہ تعالیٰ اہتمام سے فرماتا ہے۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا، اس مہینے میں رحمتیں کتنی اترتی ہیں، تو لوگ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو۔ اتنی رحمتیں اللہ نے اس پاکیزہ مہینے کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ ایک فرض پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نفل ادا کرو تو ایک فرض جتنا ثواب ملتا اس مہینے میں۔ اللہ اکبر! تو اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں۔ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا کھجور کے ایک ٹکڑے سے یا ایک گھونٹ پانی سے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ روزے دار کے روزے کے اجر کو کم کیے بغیر اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ عجزی بہی بھی بعض نے پڑھا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، اور اجزا بہی کہ اس کی جزا خود میں ہوں، تو دونوں مفہوم اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن یہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، تو اللہ اس کا اجر اپنی جناب سے خود عطا کرے گا، اور جو اجر وہ خود عطا کرے اس کو کسی شمار اور حساب میں نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انعام کی شکل میں ہمارے اوپر ماہ صیام لازم کیا ہے، مشکل نہیں ہے، چونکہ اگر یہ مسلسل پورا مہینہ بھوک کاٹنا پڑتی اور درمیان میں کوئی ایک چھوٹا سا وقفہ مختصر چیز لینے کا ہوتا تو پھر مشکل ہو جاتا، جس طرح ماضی میں ہوا لوگوں کے لیے کہ غروب آفتاب سے لے کر کے صلاۃ العتمہ تک، یعنی عشاء کی نماز تک کا وقفہ ہوتا کہ اس میں آپ کچھ لے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر مسلسل روزہ۔ لیکن یہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے 15 گھنٹے یہ کاٹنے مشکل نہیں ہیں اگر انسان مصمم عزم کر لے۔ بعض اوقات تو کسی مصروفیت کی وجہ سے سارا دن گزر جاتا ہے، اور ہم نے اب تو بڑھاپے کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں ہمارے لوگوں کے ساتھ جڑ گئی ہیں، تو وہ چیزیں بار بار لینا پڑتی ہیں۔ آپ سب کا اور میرا وقت گزرا ہے، جب جنون کا دور تھا تو بعض کا ناشتہ کیے بغیر نکلے اور رات کو آئے، اور آ کے جو شام کا کھانا تھا وہ ناشتہ بھی ہوتا تھا، اور سارا دن یوں گزر جاتا تھا۔ تو اس کو اگر عبادت کے لیے ہم گزارنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے۔ روزہ آتش دوزخ سے ڈھال ہے۔ جب لڑائی کے اندر دشمن کی جانب سے آنے والے تیروں تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے لوہے کا ایک بنا ہوا ٹکڑا آگے کر دیا جاتا ہے تاکہ
اس وار کو وہ اپنے اوپر روک لے تو اس لوہے کے ٹکڑے کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو روزہ آتش دوزخ سے ڈھال ہے، یہ روزہ دار کو آتش دوزخ سے بچانے والا ہے اور جنت کے دخول کی ضمانت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اللہ نے رکھا ہے باب الریان، اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو روزے دار ہیں۔ روزہ دار اس دروازے سے گزریں گے جو باب الریان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا لغوی مفہوم ہے الامساک، رک جانا۔ عرب جب گھوڑے کو بھوکا رکھتے تھے اس لیے کہ جنگ میں لڑائی کا دورانیہ طویل بھی ہو سکتا ہے، تو اگر گھوڑا بھوک اور پیاس کا عادی نہ ہوا تو وہ اپنے سوار کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جائے گا۔ تو جو جنگی گھوڑے تھے ان کو مزاجن سخت جاں بنانے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے تھے اور ان کے منہ کے اوپر وہ توبڑا سا چڑھا دیتے تھے تاکہ وہ کچھ کھا نہ سکیں، اور یہ گھوڑوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو اس گھوڑے کو جس کے منہ کے اوپر وہ کوئی توبڑا سا چڑھا دیتے کہ کھا نہ سکے، پی نہ سکے، تو اس کو عرب کہتے تھے کہ فرسن صائمن، یہ روزہ دار، یہ صائم ہے یعنی روکا گیا ہے۔ تو صوم کا معنی لغتاً امساک ہے، رک جانا ہے۔ اصطلاح شریعت اسلامیہ میں بقصد عبادت طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور ازدواجی عمل سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے اجتناب کرنا، کھانے سے، پینے سے اور اپنی جنسی خواہش کو کنٹرول کرنا، عمل تزویج سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور وہ مدت کتنی ہے؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ اب یہ تینوں امر مشروع ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا ہے تو یہ شریعت نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے، مباح ہے۔ پینا ہے، مشروبات ہیں ہمارے لیے مباح ہیں۔ اور عمل تزویج جس کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ امر مباح ہے۔ لیکن ان حلال کاموں سے، ان مباح کاموں سے، ان جائز کاموں سے رک جانا۔ اگر کوئی شخص آپ کو یا مجھے ماہ صیام میں یہ کہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے ڈول ڈال کے چاہے زمزم سے یہ پانی اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے تو بالکل خالص ہے، اس میں ملاوٹ بھی نہیں ہے، تو آپ یہ لے لیجئے، تو آپ وہ پاکیزہ متبرک پانی بھی نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ اس متبرک پانی سے بھی آپ کو روک دیتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے مدینہ المنورہ کی حدود حرم کی کھجوریں توڑ کر آپ کے لیے لایا ہوں، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں روزے سے ہوں، تو وہ پاکیزہ متبرک شہر حبیب کی کھجوریں وہ بھی نہیں لوں گا۔ میں کہوں گا مجھے آپ دے دیں تو میں شام تک اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور انہی سے افطار کر لوں گا، لیکن اب نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو روزہ ان امور سے بھی رک جانے کا نام ہے جو جائز، مشروع، بلکہ جو ہم شوق سے چیزیں لیتے ہیں، ہمارا مذہبی جذباتی تعلق ہے جن چیزوں سے، تو روزہ تو ان سے بھی رک جانے کا نام ہے۔ اس متبرک پانی سے اور ان پاکیزہ کھجوروں سے بھی رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں پہلے ہی منع کر رکھا ہے تو ان سے ہم کیوں نہیں رکیں گے؟ گویا اللہ ہمیں پاکیزہ چیزوں سے روک کر کے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں، جب تم ان سے بھی میرے کہنے پہ رک جاؤ گے تو جو چیزیں پہلے ہی حرام ہیں اور مجھے ناپسند ہیں ان سے کیوں نہیں رکو گے؟ تو یہ ہمارا امتحان ہے۔ جس طرح حج اور عمرے پہ اللہ ہمارا ایک امتحان لیتا ہے۔ عورت کے لیے زینت ہے پردہ، یہ اس کا وقار ہے،
اور ہمیں پردے کا حکم دیا. مرد کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے. مسجدوں کے اندر بھی مردوں کے لیے الگ جگہ ہے، خواتین چھت پہ یا بیسمنٹ میں الگ ہوتی. ان کی صفوں کا اتصال بھی نہیں ہوتا. لیکن حج کے موقع پہ عورت کے لیے جو احرام رکھا گیا ہے اس میں وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی، اور طواف بھی اکٹھے ایک ہی مطاف میں چل رہا ہے. تو یہ کیا ماجرا ہے الہی کہ وہ عورت جو پردے میں رہنے والی مستور ہے، آج اس کا ستر اٹھا دیا گیا اور تیرے گھر میں تیرے کعبۃ اللہ کے سامنے اس نے چہرے سے نقاب اٹھا کر کے طواف شروع کیا، اور مرد بھی اسی ہجوم میں ہے. تو کہا یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بندے میرے گھر میں آ کے میرا حیا کرتے ہیں کہ نہیں. یہ تمہاری آزمائش تھی، یہ تمہاری پرکھ تھی. تو روزے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان چیزوں سے بھی روک دیا جو حلال ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، پاکیزہ ہیں. تو جو پہلے ہی حرام ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے کہنے سے حلال سے بھی رک جاتے ہیں، حرام سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. تو جو ماہ سیام میں بھی رشوت لے رہا ہو، ماہ سیام میں بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہو، ماہ سیام میں بھی وہ ناجائز فروشی کے عمل میں مرتکب ہو، تو بتائیے اس نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ اس نے بھوک کاٹی. پھر جو باہو علیہ الرحمہ نے کہا تھا وہ ان معانی میں کہا تھا، نماز پڑھنا کم زنانہ پھر روزہ صرفہ روٹی ہو. نماز پڑھنا کم زنانہ، روزہ صرفہ روٹی ہو. پھر یہ خوراک بچاؤ مہم کے علاوہ کچھ نہیں. یہ آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں اپنی صحت کے لیے، یا پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، اگر ہم باقی چیزوں سے نہیں رکے. اور اللہ کے محبوب نے بڑا واضح فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یہ خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے رمضان، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہاں تو رزق بڑھ جاتا ہے. اور آپ بھی اگر آپ 11 مہینوں کا اپنے کچن کا گھر کا بجٹ بنائیں اور ماہ سیام کا بنائیں، تو غریب ہو یا امیر، تو اس مہینے میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، چیزیں زیادہ کھانے کو ملتی ہیں، زیادہ سحری افطار میں ساری کسر ہم پوری کر لیتے ہیں جو دن کے اندر وقفہ ہوا ہوتا ہے. تو مومن کا رزق اس مہینے میں کم نہیں ہوتا. وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک امتحان ہے جو ہم نے دینا ہے، اور پورا ایک مہینہ اس کی مشق کرنی ہوتی. اور جب مشق ہم کر لیں تو ہم اس کے خوگر بن جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب مہینہ گزر جاتا ہے اور عید کا دن، عید کے 2-3 بعد بھی یہ سلسلہ رہتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اچانک چیز اٹھانے لگے تو جھجک آتی ہو، میرا روزہ تو نہیں، پھر کہتے نہیں وہ تو گزر گئے، پھر لے لیتے ہیں. مطلب کیا؟ 30 دن تک ایک چیز سے رکے، اور وہ بھی صرف دن کے اوقات میں رکے. اب 30 دن کے بعد وہ چیز ہمارے لیے مباح اور جائز ہے، لیکن پھر بھی اس کو لیتے ہوئے ایک گناہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ پورے 30 دن اور 30 راتیں بھی شامل گناہوں سے بچے ہوتے تو پھر اس کے بعد گناہ سے جھجک پیدا ہو جاتی. لیکن ہم کھانے اور پینے سے رکے ہیں، باقی کچھ کسی چیز سے نہیں رکے. باقی ہمارا جھوٹ بھی اسی طرح چل رہا ہے، غیبت بھی اسی طرح چل رہی ہے، بد نگاہی بھی اسی طرح ہے، اور لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ اسی طرح ہے. ہم حق اسی طرح پامال کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جور و جبر اور ظلم اسی طرح روا رکھے ہوئے ہیں. تو پھر ایک پورا مہینہ گزر گیا اور ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں رہے. اور اگلے سال پھر وہ مشق کی، 60 50 20 40 سال روزے رکھنے کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مہینے کا کورس تو کسی ڈاکٹر سے کر لیا جائے تو اس سے صحت میں فرق ہوتا ہے، کئی مدت تک اس کے اثرات لگتے ہیں. تو یہ تو رب کا دیا ہوا کورس ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہمیں کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے وہ مقصد ہی نہیں سمجھا. دیکھیے دوائی ڈاکٹر دیتا ہے تو ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ پرہیز نہیں کرتا تو دوائی کھانے سے اس کو ایک معمولی سا افاقہ تو ہوتا ہے لیکن مستقل شفا نہیں ہوتی. تو ہمارا رب کہتا ہے کہ میں نے روزہ تمہارے اوپر فرض کیا، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا تھا،
یعنی ایک تو اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو عبادت ایک تسلسل کی ہے، یہ بتلانا مقصود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شاق اور مشکل نہ سمجھ